نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم وإننا على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين 3 ربیع الاول 1444 ہجری 30 ستمبر 2022 کو آج ہم اور آپ جامعہ ربانیہ ناظم آباد کراچی میں جمعۃ المبارک کے حوالے سے جمع ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ہجرت کے بعد 1444واں ربیع الاول ہے۔ اس مہینے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس پر امت کا اتفاق ہے۔ اور اس سے پہلے آپ کی ولادت ہے تو اس میں امت کا اختلاف ہے، روایات کا بھی اختلاف ہے۔ لیکن وفات میں اتفاق ہے۔ اللہ کے نبی دنیا میں جب تشریف لائے تو ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ سورج نہیں نکلتا تھا، چاند ستارے طلوع نہیں ہوتے تھے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ روحانی طور پر اندھیرا تھا۔ دنیا میں کہیں توحید کی روشنی نہ تھی، سنت کا نور نہ تھا، بلند اخلاق کی چمک دمک نہ تھی، عدل و انصاف کا دور دورہ نہ تھا۔ اندھیرا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ روحانی روشنی کے جتنے ذرائع تھے، جتنے راستے تھے، وہ سب بند تھے۔ اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے، ماحول میں ہر طرف کفر، شرک، ظلم، دھوکہ، جھوٹ، منافقت اور لوٹ مار کا دور دورہ تھا۔ ایسے حالات میں آپ کی آمد ہوئی اور 40 سال تک آپ اس معاشرے میں رہے جو اندھیرے سے بھرپور، تاریکی سے بھرا ہوا تھا۔ یکا یک غار حرا میں
آپ کی ذات پر اس غار میں ایک نورانی فرشتہ وحی کا نور لے کر آیا، اور جیسے سورج کی پہلی کرن صبح نکلتی ہے تو دن کا آغاز، دوپہر کی اس تابناک روشنی کا آغاز صبح کی اس معمولی سی چھوٹی سی کرن سے ہوتا ہے، جو کہ اس روشنی کے مقابلے میں ایک ذرے کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن اس کے اندر یہ پورے عالم کی روشنی سموئی ہوئی ہوتی ہے۔ اسی طرح غار حرا میں آپ پر اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق کی روشنی اترنا شروع ہوئی۔ یہ پہلی کرن تھی روشنی کی، جس کے اندر من الجنۃ والناس تک وہ پوری روشنی کا خلاصہ موجود تھا، اشارہ موجود تھا کہ اب روشنی مسلسل طلوع ہوتی جائے گی اور دنیا سے کفر اور شرک کے اندھیرے چھٹتے رہیں گے۔ چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ تمام انسانوں سے کیا پوری کائنات سے افضل ہے مخلوق میں، تو اللہ نے آپ سے متعلق تمام چیزوں کو بھی سب سے بہترین چیزوں کا انتخاب کر کے آپ سے وابستہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو بھی چیز دی، آپ کی ذات کے لحاظ سے ہو، آپ کے اوصاف کے لحاظ سے ہو، آپ کے ماحول کے لحاظ سے ہو، ہر چیز بلند ترین اور اعلیٰ کمال کی دی۔ اس میں بظاہر کوئی نقص نہیں، اور اگر ہو بھی تو وہ نقص بھی اپنے اندر کمال کا پہلو چھپائے ہوئے ہوتا ہے۔ دنیا کی ظاہری آنکھوں کو وہ نقص لگتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ کمال ہوتا ہے۔ اس کے اندر ہدایت کا سبق پوشیدہ ہوتا ہے۔ اللہ نے آپ کو جسم دیا، جسم کے اندر بال دیے، آنکھیں دی، عقل دی، دماغ دیا، ہاتھ دیے، پیر دیے، رنگت دی، دل دیا۔ یہ تمام ظاہری اور جسمانی اعضاء جتنے حسین و جمیل ہو سکتے تھے، جتنے خوبصورت ہو سکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں میں ان بالوں کا، اس چہرے کا، ان آنکھوں کا، ان کانوں کا، ان اعضاء کا، ان ہاتھوں پیروں کا، اس دل و دماغ کا، اور اس عقل کا، اس مزاج کا، اس طبیعت کا، اس سینے کا انتخاب کر کے اللہ نے آپ کو عطا کر دیا۔ یہ تو آپ کی ذات کے حوالے سے کوئی عیب آپ کے اندر پیدا نہیں کیا۔ حضرت حسان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ فرماتے ہیں کہ کائنات کی کسی آنکھ نے آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک، چاہے انسانوں کی آنکھ ہو یا جنات کی آنکھ ہو، آج تک ایسا خوبصورت پیکر نہیں دیکھا، ایسا حسین و جمیل نہیں دیکھا، نہ کسی ماں نے آج تک جنا ہے،
خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک کر کے دنیا میں بھیجا۔ گویا پیدائش سے پہلے تو کسی انسان سے نہیں پوچھا جاتا کہ تجھے آنکھیں کیسی چاہیے، تجھے کان کیسے چاہیے، تجھے زبان کیسی چاہیے، تجھے چہرہ کیسے چاہیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ ایک ایک چیز اللہ نے آپ سے آپ کی مرضی پوچھ کر بنائی ہے اور آپ کو عطا کی ہے۔ حضرت حسان فرماتے ہیں کأنک قد خلقت کما تشاء، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ نے آپ کو شہر دیا تو پوری روئے زمین کا سب سے بہترین شہر دیا، اللہ نے آپ کو حسب نسب دیا تو تمام انسانوں کے حسب نسب میں سب سے اعلیٰ حسب نسب دیا، اللہ جل جلالہ نے آپ کو کتاب دی تو کتاب کا کیا کہنا، 14 صدیاں گزر گئی، آج تک اس جیسی کتاب کی ایک آیت جیسی کوئی آیت پیش نہ کر سکے۔ کوششیں لوگوں نے کی، ایسی حسین، ایسی جمیل، ایسی مرقع، ایسی مرصع، ایسی خوبصورت، ایسی باکمال، ایسی لاجواب کتاب، کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، جس کے ماتھے کا جھومر ہے، لاؤ اس جیسی ایک صورت، لاؤ اس جیسی ایک کتاب، لاؤ اس جیسی ایک آیت، نہیں پیش کر سکتے۔ ایسی بھی مثل کتاب آپ کے لیے منتخب تھی۔ انبیاء تو بہت آئے، 1,24,000 انبیاء کرام کم و بیش آئے ہیں علیہم السلام، ان کو بھی کتابیں دی، لیکن جو شان قرآن کی ہے وہ شان نہ تورات کی ہے، نہ زبور کی ہے، نہ انجیل کی ہے۔ اور تو اور آپ کو ہر چیز کمال کی دی ہے تاکہ کوئی شخص آپ کی بات کو رد کرنے کے لیے عیب کا کسی کونے کھدرے میں کوئی نقص دیکھ کر بہانہ نہ تلاش کر لے کہ میں اس وجہ سے آپ کی بات نہیں مانتا کہ آپ میں یہ عیب ہے۔ دنیا کو بات منوانے پر، آپ کی بات منوانے پر مجبور کرنے کے لیے اللہ نے ایک ذرہ عیب بھی آپ کی ذات میں نہیں رکھا، ایک ذرہ عیب جو نبوت اور رسالت کے منافی۔ حالانکہ آپ انسان تھے، انسان خطاؤں کا پتلا ہوتا ہے، مگر اللہ کے نبی کو معصوم بنا دیا، گناہوں سے پاک بنا دیا، تاکہ کسی کو بہانہ نہ ملے کہ میں جناب ایسے شخص کی بات مانوں جو خود غلطی کا پتلا ہے، جس کے اندر جسمانی عیب ہے، اپنی آنکھ تو صحیح نہیں لا سکا اپنے ساتھ، کانا ہے، بھینگا ہے، بد اخلاق ہے، لنگڑا لولا ہے، حسب نسب کے اعتبار سے نیچ ہے، میں کیوں اس کی بات مانوں، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اور تو اور میں جب سوچتا ہوں اس بات پہ تو مجھے حیرت رہتی ہے کہ اللہ نے آپ کو جو دشمن دیے، دشمن نفرت کی چیز ہے، دشمن نفرت کی جانے والی چیز ہے، محبت والی چیز نہیں ہوتی، لیکن اللہ نے آپ کو دشمن بھی غیر معمولی عطا کیے کہ انسان کی ذات کی بڑائی کا پتہ دشمن کے مقام و مرتبے سے بھی پتہ چلتا ہے۔
مکہ میں آپ تھے تو آپ کی مخالفت ابو جہل نے کی، جو قوم کا سردار تھا، للو پنجو آدمی نہیں تھا۔ حضرت ابو سفیان ایمان لانے سے پہلے آپ کی مخالف تھے تو قوم کے سردار تھے۔ ابو لہب، امیہ بن خلف، ابی بن خلف معمولی لوگ نہیں تھے، حسب نسب کے اعتبار سے، منصب اور عہدے کے لحاظ سے قوم کے سردار تھے۔ پھر مدینہ میں آپ آئے، مدینہ میں آپ کے دشمن وہ بھی للو پنجو لوگ نہیں تھے، عرب معاشرے کی مانی ہوئی قومیں اور تاریخ کی معتبر قوم یہود، ان سے آپ کی دشمنی رہی۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول مدینہ کا بننے والا سردار تھا، کعب ابن اشرف یہود کا سردار تھا، ابو رافع اس وقت کا سب سے بڑا بزنس مین تھا۔ اور پھر وقت جیسے جیسے گزرتا گیا، اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سے بھی بڑے دشمنوں سے ٹکرایا۔ غسان کا بادشاہ، کسرا روم کا بادشاہ جو اس وقت کی سپر پاور کہلاتی تھی، اللہ نے آپ کو دشمن بھی دیے تو للو پنجو نہیں دیے۔ اور غور کیجئے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی سردار ہے، کوئی سپر پاور کا حکمران ہے، اس لیے کہ آپ غیر معمولی انسان تھے، تو دنیا کے لحاظ سے آپ کا مقابلہ بھی غیر معمولی لوگوں سے کروایا، اور ان پر آپ کو غلبہ اور فتح عطا فرمائی۔ تو جب دشمن آپ کے غیر معمولی تھے اور ان کا انتخاب اللہ نے آپ کے ساتھ دشمنی کے لیے کیا کہ آپ کی ٹکر للو پنجو لوگوں سے نہیں بادشاہوں سے رہی، تو آپ بتائیں کہ آپ کو جو صحابی دیے ہوں گے، جو ساتھی دیے ہوں گے، وہ کس پائے کے ہوں گے؟ کیا للو پنجو لوگوں کو اللہ نے آپ کی صحبت کے لیے منتخب کیا ہوگا؟ جو لوگ صحابہ پر انگلی اٹھاتے ہیں وہ در حقیقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور عظمت پر انگلی اٹھاتے ہیں۔ بھائی جس ہستی کے دشمن اتنے بڑے ہوں تو اس کے ساتھی کتنے عظیم ہوں گے؟ یہ تو عجیب بات ہوگی کہ دشمن بڑے لوگ ہوں اور اپنی جماعت کے لوگ للو پنجو، کمی، حقیر، گھٹیا لوگ ہوں۔ اللہ نے آپ کو جو بھی چیز عطا کی ہے، ذات سے لے کر دشمن تک اور دشمن سے لے کر دوستوں تک، ہر چیز میں اللہ نے آپ کی شان کو ملحوظ رکھا ہے، آپ کے مقام کو ملحوظ رکھا ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا لوہا اللہ نے دنیا سے منوانا تھا تو کسی کونے گوشے میں بھی آپ کے لیے کمتر چیز نہیں رکھی، نہ دنیا کے اعتبار سے نہ دین کے اعتبار سے۔ دنیا کے لحاظ سے دشمن بڑے دیے تو دین کے لحاظ سے ساتھی بڑے دیے، عظیم دیے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔